یہ جو تمہاری سرحدیں قائم ہوئی ہیں، یہ انسانوں کی سرحدیں قائم ہوئی ہیں، میرے رب کی سرحد قائم ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب مجھ سے پوچھتے ہو آپ کی دونوں کے اندر جہاں آپ کے قدم پڑتے ہیں ان جگہوں پر اس سے قبل حضرت خواجہ محبوب الہی دہلوی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی باؤسی رضی اللہ تعالی عنہ، شاہ باقر اللہ مرج خدا دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ، شیخ کلیم اللہ صاحب دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ، ہرے برے صاحب، سید بورے صاحب، خواجہ میر خسرو صاحب، دیگر وغیرہ وغیرہ جتنے اولیاء کرام دہلی کے دارالخلافے میں ہیں، اس سے قبل ان کی سلطنتیں وہاں ہوئی، آج بھی ان کا دور ہو رہا ہے۔ جو بھی دنیا کا ہندوستان کا قانون اور آئین پہلے ان کی عدالتوں سے ہو کر نکلتے ہیں، پھر آپ اس کو سبحان اللہ جب وہاں سے نہ منظور ہو جائے کچھ بھی کرے وہ کبھی کامیاب نہیں۔ برادران ملت، مولانا صاحب نے اولیاء کرام کے سلسلے میں اپنے تاثرات دیے، شہزادے کا مبارک اس دور کے اندر اولیاء تمام چیز پوچھ کر اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ انہوں نے مولوی بات فرمانے لگے، مولوی نے کیا اپنی اولاد میں تھوڑا سا معذرت ہم خلاف ہو گیا، اس معذرت میں مدد پھر اپنے مسجد پاک کی طرف حکم ہوا کہ لاہور چلے جاؤ۔ یہ نہیں پتہ لگا کہ لاہور کتنے جاؤ، پہلے 2 دفعہ داتا صاحب تھے لیکن کچھ نہ بنیا۔ آخر سارا آیا چناری مسجد کے کول لال ایک مکان کے اندر ایک قبر ہے، اس کے اوپر جا کے مراقبہ کرو، وہ سارے سلسلہ دستریے کے اندر ہے۔ یہ خواجہ بابا صاحب تشریف لے گئے اور انہوں نے تمام یعنی جتنی رکاوٹ کی خدا نے دور کر دیتی اور نور اللہ نور ہو کر آئے۔ لیکن میں گزارش کروں کہ سرکار بابا صاحب نظام الانصاف لالی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ لاکھ لاکھ رحمتیں اور برکتیں کو تصور کرے، انہوں نے فرمایا داتا گنج بخی لاہوری، شاہ محمد غون صاحب، سائیں تاما والے صاحب، پیر جماعت علی شاہ صاحب علی پور والے اور موڑے والی سرکار، کورڑے والی سرکار، چور شریف والی سرکار اور دیگر جتنے اولیاء اکرام اولیاء اکرام پاکستان کی حد میں ہیں، ان وہ میرا ذمہ قبیلہ خانہ ان کا ایک فرض میرے سامنے ہند پاکستان کی دیوار کا مسئلہ ہی یہ ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ سے کرسیوں کی خاطر ملک کو دیوار کر کے تقسیم کر کے قیامت تک کے لیے یہ گانا ڈالا ہے جو قیامت تک اسی الجھن میں چلیں گے۔ اگر آج بھی انسان بن لیں، انسان بن کر اگر سوچے، ہندو بھی سوچے مسلمان بھی سوچے، ہندوستان سب کا ایک ملک ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ تو میں گزارش کروں
کہ اولیاء کرام اولیاء اعظام کے مدارس اتنا بلند خدا نے دیے ہیں کہ میرے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ دیکھیے خدا کی غائبانہ طاقت، اولیاء کی غائبانہ طاقت کہ میں حیران ہوں کہ دنیا کو پتہ تک نہیں. معمولی ایک لیڈر آتا ہے، ابھی بیان ہوا ہے، ہزاروں انتشار اٹھے، ہزاروں دو بیت کے نعرے اٹھتے ہیں اور طرح طرح کی خاصیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ والوں کی مجلس میں 10 دن بیٹھتے رہو. ہم نے تاریخوں میں پڑھا، کتابوں میں دیکھا، امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک واز کے اندر 25-25 گھنٹے کا واز ہوتا ہے اور ہزاروں غیر مسلم اسلام قبول کرتے ہیں. تو میں کچھ نہ کہتے ہوئے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس لیے کہ آپ لوگ آئے ہیں حضرت صاحب کی حفاظت سے. جتنا خاندان لاج شریف کے یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے عزیز القدر دل کو تاج، ان کے وسیلے سے آج ان کے وسیلے سے آج جمعہ پاک کی کرنے سے میں بھی اپنا گار زبان سے خدا کرتے اپنے رب کے آگے کہ اللہ پاک آج کسی کو خالی واپس اللہ مالو مال کر کے میرا بندہ سب کی اے اللہ تیرے دے فریاد کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک جو بھی میری ماں بہن بچی جو نہیں آ گئی دل میں طرف ہم نے دونوں ہاتھ سے روکا ہے رات کا جانا آ جاتا ہے وہ روتے رہیں تو ہم چلے آئے. اللہ تعالیٰ ان سے بھی مرادیں خدا اور دعا کرو آخر میں کہ جناب قبلہ حضرت میاں صاحب مسجد ہو آدمی اور اللہ ان کی بیماری کو دور کرے. ثابت کی تکلیف کی جاتی ہے. ایک بڑی نئی گزارش اپیل ہے عوام کے آگے کہ حضرت صاحبزادہ میاں انسان تھا، ان کی طبیعت ناساز، دعا کرو دل کھول کر کہ یا اللہ پاک سرفراز صاحب ہیں ہمارے عزیز القدر، ان کے لیے بھی دعا کرو اللہ ان کو ہر پریشانی سے معاف کرے. اور رب العالمین جتنی بھی بابا صاحب جہاں کبھی الگ سے لے کر کوئی سفر میں ہے، حضر میں ہے، گھروں میں ہے، باہر ہے، اللہ پاک ان پر رحمت کرے. یا اللہ پاک آپ نے بابا جی سر لاجی کے سکتے جنہوں نے پتھر پر پاؤں رکھا تو پتھر پگھل گیا، جنہوں نے بجائے پٹرول کے پنچر گاڑیاں چلا دی اور جنہوں نے گنگے اور گاڑیوں کو باتیں کرا دی اور سینکڑوں کرانتے اللہ پاک بات کے سکتے میں اللہ پاک تمام حاضرین کو گناہگار کے میری استدا ہے وسیلہ کے سرکار کے سکتے میں دعا دادوں کے لیے دعا کرنا یا اللہ بیوادوں کو اللہ سرکار کے سکتے میں آج پاک کے دن کے دلپان کے سکتے میں ملک شریف کے سکتے میں یا اللہ پاک بیوادوں کو اللہ کے ملیلہ دے جو اولادیں ہیں ان کو خواجہ اعتراض کرنا اللہ سب کی روزی میں برکت دے. یا اللہ جان ایمان میں خیر و برکت دے. ہمارے کولی صاحب نے اب حق کوشش کر کے ایک امیر سبھا ہونے کے باوجود اس طرح چلے ہیں کہ جس طرح میں دعا کرتا ہوں ہماری پر جتنے برکت کمیٹی کے جتنے بھی کمیٹی میں کام کرنے والے اللہ سب اللہ وعلى آل سيدنا محمد في عدد كل ذرات يا دال اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سیدنا بابا علیہ السلام کی تحریر کے وقت خلیفہ جب دنیا میں اپنا خلیفہ بناؤں گا وہی خلافت چلتی چلتی لاکھ کیجیے خلافت ہم لوگ ہمیں صرف اس بات کو دل میں رکھنا ہے کہ عدل ان کی وفاداری ان
کی محبت اور ان کی ادب اور ان کی تعظیم اور ہمیں ہم اپنائیں گے. جو آیا مواقع بدر پوری صاحب نے فرمائی اولیاء اللہ کی الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جو اولیاء اللہ ہے ان کی پہچان یہ پہلے شان ان کی جان میں فرما دی، پہچان ان کی ہے تو ایمان والے ہیں. ہر بابا اپنے پیر احمد صاحب مطلب ملالی اور ہر بابا میاں نظام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو عقیدتمند اور مریدین حضرات ہیں اور جو ان سے وابستگی اور محبت عقیدت رکھنے والے مسلمان ہیں، مسجد السنت جماعت کے ہمشی مدرسے، ان سب کے لیے یہی شرط ہے نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، ولایت کا قانون ہمارے دلوں میں موجود ہوگا اور چمکتا ہوگا اور ہم نیک ہوں گے، اپنے پیروں ساتھ اپنے مرشد کامل کے وفادار فرما بردار ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے گا. آپ کی ہدایت جامع اسلامی غوثیہ رانی کا جو ادارہ اسلامی غوثیہ کالج کی تعمیر و ترقی کے پلان میں تبدیل کیا جا رہا ہے، آپ کی سرپرستی میں اس کی کا سارا پلان جاری ہے. اور ہر بابا میاں نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مشاورت سے اور ہدایت سے یہ کام ہوا ہے، اور بابا میاں بشیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شیر پرستی کر رہا ہے، تو اس کی سرکار حضرات نے توجہ دینی ہے. اور باقی مدارس بھی ہمارے یہاں رجوری میں، پنچ میں، برحال میں ان سب کو چلانا ہے. لیکن یہ ہے ہماری جموں کشمیر میں ہم مسلمانوں کو ایک کچھ ولی کامل کے دربار میں وفادار کی حیثیت سے حاضر ہونا ہے، دنیا داری کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، اور دین کی خدمت کے لیے. اس ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اول رحمت اول حصہ جو ہے پہلا اشرا یہ رحمت کا مطلب ہے، اور درمیان اشرا جو ہے وہ بخشی ہے، فرمایا جو آخری اشرا ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے. ہم ولیوں کی وفاداری، اطاعت اور ماہ رمضان کا حق ادا کریں گے تو اللہ کے نوازے جائیں گے. آج ان کے روزے اتنا مبارک ہے، ماہ رمضان کا پہلا جمعہ ہے، اس لیے مجھے زیادہ کوئی ضرورت نہیں. حضرت بابا صاحب نے جو پہلے فرما دیا تھا میں اس میں چاہتا تھا کہ ہم علماء میں سے کسی کو بھی آپ بول دیتے ہیں، لیکن آپ کی تعمیل ہے اس بات کے تحت تھوڑا تھوڑا ٹائم آپ اللہ تعالیٰ بچوں کی نوازے اور لے کے چلے گئے. مولانا فتح پوری صاحب کو پہنچانا ہے، ان کو بھی پہنچنا نہیں، باقی حضرات کو بھی جمع کیے جانا ہے. کچھ حضرات یہی رہیں، نہیں ہے یہاں آپ کے دربار میں جن کو تعمیر دینا ہے، کم کرانا ہے، کوئی ہدایت دینی ہے، وہ اگر نہ جا سکے تو اس کو یہاں جمعہ کے بجائے بن کے ادا کرنے میں وہی سواب ملے گا. اور جو چیز میں پہنچ نہیں سکے ان کو بھی اپنی رحمتوں پر اور دربار بندیا مجسیا لال شریف محفل السلام علیکم. آپ سب کو آج اس مبارک ہو اور ایک خاص خاص کلاکور کے نواسی کو مبارک ہو جن کو یہ شرف نصیب ہوا اور بابا صاحب کی حاضر تھے. حضرت بابا جی صاحب نے قبول کر لی کے ساتھ اور آج کے حالات مینار پر ہم تمام لوگ حاضر ہوئے اور آج یہ جو رونق ہے یہ حضرت بابا جی صاحب لانے کی بنا پر ہوئی ہے. اور مجھے یہ پورا یقین عمل ہے کہ آئے رات بابا صاحب جہاں سے شریف ضرور لائے ہوں گے. یہ جو آج دن مناتے ہیں ہم لوگ ہر سال کے اندر 7 فصل کا 7 فصل کے لیے حضرت بابا جی صاحب نے اپنے زمانہ کے اندر سپنا بھر کرے وہ ان کی کلام جو ہے وہ شعروں میں
اگر آپ جاگے تو نہیں ہے صاحب تو میں مجھ سے عرض کر دوں شام نو آوے شام مت جب رات ہوے سماج بنا دے دیداری ملاقات ہوئے ان ترانیاں پریشانیاں مت وصل والی گوری سے دوے وہ بجھے اس دل اب نام آوے ہو گا جنام یاب یادی ہوئے جس محبوب علائی نے اس خدا کے لیے اس دن کے لیے قبضوں پر چلے فرما دیا ہم لوگوں کو اور کیا اس نظر نعمت آج تمام آدمی کو مبارک ہو اور اس کے بعد تھوڑا سا واقعہ اور پیش کرتا ہوں آج ہمارے سامنے بیٹھے ہیں حضرت اللہ میاں بشیر صاحب 55 کی عمر میں ایسا واقعہ ہوا اگر مجھے تھوڑی موٹی ہیرا پھیری ہوگی تو معاف فرمائیں گے تو ان کی صحت خراب ہوئی تو ایسا واقعہ ہو گیا تمام گھر میں یہ ہلچل مچ گئی کہ بشیر صاحب دنیا سے ترنت فرما دیں تو یہ واقعہ حضرت اللہ بابا جی صاحب کے دربار میں جا پہنچا تو انہوں نے فرمایا کہ مت کرو ہم کو منگایا اپنے پاس دروازہ بند کر دیا تو اپنا طریقہ دیا انہوں نے اپنی محنت کی انہوں نے تو آخر میں فرمایا آؤ تو اس وقت ایک شعر فرمایا بابا صاحب نے سب سادریو باری تیرا او بارہ برسی بیڑے جبے سن لائے کبھی پاری تیرا آئی دم رب دیو چپا ماری دیرا عبد حسن دو وسیتا سب شیرا تو گمو تاری دیرا اور بابا جی صاحب نے اب جو پیدا ہوئے آج جب دسواں میرا ایمان ہے کہ بابا صاحب کی انسانی کامل ہے ایک طرف ہم بابا جی صاحب کو بابا جی صاحب کہتے ہیں اور اس کے بعد حضرت قبلہ بابا حاجی بابا صاحب کو ثانی بابا کہتے ہیں میں دعویٰ سے کہوں گا آج کی پیڑھی میں یہ لاسانی بابا ہے ہم لوگوں کو کیا چاہیے ہم لوگوں کو ان کے اشارے پر جینا اور مرنا اور جہاں یہ حکم کرے وہاں ہمیں اشارہ کرے اور وہاں پہنچے تمام دنیا کے لوگوں کو یہ لفاظہ کر دینا چاہتا ہوں آج جو اس مبارک سے حالات مال کرنی ہے ریاست کے بہت سارے علاقوں میں ہے بلکہ شیر شہر لائن سے اس پر منگل کا ہاتھ سے لے کر دنیا والا کراچی تک اور آزاد کشمیر کو وہ آزاد کشمیر کہتے ہیں بہت سارے مقام پر یہ اس حال ہو رہا ہے آدھی سوچ روحانی شیر شہر لائن سے ادھر ہے اور آدھی سوچ شیر شہر لائن سے ادھر ہے تو میں ایک آدھ بات اور عرض کروں گا پھر میاں صاحب کی جو چیزیں مطلب نہیں جایا کروں گا وہ یہ ہے کہ میں چھوٹا جا تھا اپنے گھر میں تو ہمارا ایک سنگی واپس آیا وہ اپنے ساتھی میں بات کرنے لگا میں چھوٹا سنتا تھا وہ
کرنے لگے اور باتیں یہ ہوا وہ ہوا وہاں میں یہ ہوا لیکن ایک بات انہوں نے کہی وہ کیا بات یہ بات میں نے وہاں سیکھی کون سی اور دو بات ناک سے اوپر لیا جائے اور ایک بات نکل دیا جائے تو بنتا ہے اللہ ہی یہ باتیں میری سچوں کی سنی پھر میرا جب دربار لا سے رشتہ ہوا روحانی آنے جانے کا موقع ملا تو حضرت بابا جی صاحب عربی کا زمانہ جو آخر وصال کا تھا اس وقت میں نے سنا کہ کسی ساتھی نے کسی گھر کے آدمی نے یہ پوچھ لیا حضرت بابا جی صاحب سے کہ آپ کو بھی دنیا کی کوئی حضرت باقی ہے تو اس وقت حضرت بابا جی صاحب نے فرمایا کہ مجھے بھی ایک باقی ہے وہ کون سی باقی رہ گئی ہے اگر جو ایران ملک ہو تو اس میں جو مثال ہو تو رنگ کا تو اللہ اور تو لوگ اللہ کو رنگ اللہ اللہ تبارک تعالیٰ متعین نہ کرے ہمیں صاحب جو رہے ہمارا بس ہمیشہ رہا ہے اس سے ہم بھی نہیں اگلا بابا جی صاحب کے دربار کے چندہ کر جائے آتا ہے نام محمود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھی ایش اور وہ تو بھی ایش السلام علیکم 2 منٹ نہ تو میری زبان کے قابل ہے نہ تو میرا قلب اتنا صاف ہے نہ تو میرے ہاتھ کے قابل ہے کہ پروردگار عالم کے سامنے میں اٹھاؤں لیکن ضمن میں کسی شاعر نے شعر کہا ہے تیری چوکھٹ پہ آنا میرا کام تھا میری ڈگری بنانا تیرا کام ہے تیری چوکھٹ پہ آنا میرا کام تھا میری ڈگری بنانا تیرا کام ہے مانگنے والوں مانگو ادب سے لار والوں کا فیض کرم عام یا الہی اس چمن میں نو بہار آتی رہے یا الہی اس چمن میں نو بہار آتی رہے پھولتا پھلتا رہے بادوں سے بنتا رہے میرے بزرگوں اور دوستوں مجھ سے پہلے مائع ناز ہستی سرکار بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے جو تجویز کی ہے میرا تو خیال ہے کہ پتھر دل جو ہے وہ بھی محمد پھر حافظ صاحب نے پھر ہمارے راضی محمود صاحب نے پھر مودی محمد اعظم صاحب نے میں بیچارہ کیا ہوں آپ کے سامنے کچھ کہنے والا یا میں اتنی شک رکھنے والا لیکن میں ان حقیقت کا ایک واقعہ آپ کے سامنے یہ بھی رکھتا ہوں کہ میرے آنکھوں نے دیکھا وہ منظر میرے آقا و مولا سال ہو گیا بازو کا مہینہ تھا خواب میں ایک منظر دیکھا وہ کیا منظر تھا میری لاج میں جاتا ہوں منادی کرنے والا منادی کر رہا ہے ذرا غور سے سنو بابا منادی کرنے والا منادی کر رہا
حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ گنگا کے اندر ان کی خدمت بھائی اس میں تم لے جاؤ ذرا جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا. وہ فرمانے لگے کچھ گناہگار تو بڑی بڑی شخصیتیں تھیں. فرمانے لگے بشیر صاحب کا رہا ہے کہ نہیں آتا. میں نے شکایت ان کا حضرت جیسے آپ آتے تھے ایسا نہیں وہ آیا کرتے. تو انہوں نے فرمایا اچھا آئندہ جس وقت تیری اور میری ملاقات ہوگی تو یہ سکھوں ہی لگو رہے. میں خواب سے بیدار ہوا. میں نے کہا وہ کون ایسا مرد ہو جو اس کی مجھے تعبیر بتا دے. میرے بزرگوں اور دوستوں 30 دن کے بعد مجھے یہی خواب سے آتی ہے. 30 دن کے بعد یہی مجھے خواب آتی ہے اور پھر میں وہاں حاضر ہوتا ہوں. وہی چشمہ داری ناگ ہے اور وہی مقام. اور حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے تشریف فرما ہے. اس وقت یہ ساتھ تشریف فرمائے حضرت. تو بابا صاحب نے مخاطب ہو کر کہا کہ بشیر صاحب اندر کچھ میری محبت تھی. انہوں نے شکوہ کیا ہے کہ یہ ہمارا کبھی گاہ بگاہ میں لہٰذا انہیں جو وعدہ دیا تو کہ آئندہ تو ہمیشہ ان کا جایا کر. کچھ اور راز و نیاز کی باتیں ہوئی. اس کے بعد مجھے اجازت ہوئی تو وہ پوڑیوں سے میں زینے سے نیچے اترتا ہوں تو دیکھتا ہوں کیا کہ آپ نے شاید دیکھا ہوگا گلدودی کا ایک درخت ہے وہاں چھوٹا سا ہے میرے قد کے مطابق ہے اور وہ جڑوں سے لے کر چھپ تک گوندا ہے پھولوں کے ساتھ. میرے خیال میں آیا کہ یہ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ کا پھول ہے. یہ ان کا لگایا ہوا ایک شاخ ہے. میں ذرا اس سے گل مل جاؤں. تو جس وقت میں اس درخت کے ساتھ گل ملتا ہوں تو مجھے آواز آتی ہے پیرا تو سمجھا کہ یہ کی ہے جو بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا باغ و ایک پھل ہے وہ بشیر صاحب. میرے بزرگوں اور دوستوں ہم جتنا بھی فخر کریں اتنا کم ہے کہ ہمارے درمیان سرکار جی بیٹھے ہوئے ہیں. اور میرا بابا صاحب سے لے کر آج تک یہ تجربہ ہے بابا صاحب کی ہستی اور یہ سرکار جو اس وقت موجود ہے ان کے اندر ایک چیز ہے ایسا ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ میرے فکر میں لگ رہا ہے. کیا یہ بات ہے یا نہیں؟ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی اس شرع اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمارے گناہوں کی ہمیں معافی دے دے. ماہ استجام کے وسیلہ سے تقریب سعید کے وسیلہ سے اللہ پاک ہمارے ظاہری اور باطنی جتنے نیک مقاصد پورے فرما اور وسواس شیطانی و نفس ہمارا قسم سے اللہ پاک اس ہمارے پیر خانہ پر پورے مقرر فرما. بابا صاحب کی عمر خداوند کا راز فرما دے. ان کا سایہ ہمارے دل پہ قائم و دائم فرما دے اور تیری بارگاہ میں ہم منتظر ہیں راہ العالمین. تمام بیماریوں کو شفا دے دے. خداوند کا ہمارے بابا صاحب کی آج جو بیماری ہے اپنی شفا سے شفا بخشے اور آپ الحمدللہ رب العالمین. اور بھائی بزرگ سب یہاں اور حضرت صاحب کا دیدار بھی فرمایا اور آج مقدس عظمت اور برکت بھی آپ لوگوں نے حاصل کی. دعائیں کہ اللہ تعالیٰ آج کے دن کے تحت ہماری یاد کروں
اور سامنے مرشد کا فرمایا اور قائد ستارے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو بندے بڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو جو چاہے وہ کہتے ہیں وہ اللہ کا حکم ہے جو میرے بندے سے لڑائی کرے گا اللہ تعالیٰ فرمان میں اپنے ہاتھ پیر کان اور من جاتا ہوں وہ لڑائی جھڑک میرے ساتھ ہے وہ بندے کے سامنے ہوتی ہے وہ لڑائی جھڑک کیونکہ وہ میرا بندہ ہے میں اس کا ہو گیا وہ میرا ہو گیا میں کروں کہ جس طرح کے مولا صاحب نے مصر کے کا واقعہ فرمایا حضرت بابا جی صاحب نے اولیاء اللہ کو چاہے کرتے سزائے ماتے محمد وہ تبدیل کو جمع کر سکتے ہیں تبدیل کو پٹھا سکتے ہیں کو مردہ کر سکتے ہیں مردہ کو زندہ کر سکتے ہیں جہاں تک جبھی کا احسان ہے جہاں سے انسان کا انسان ہے حیوان کو حیوان ہے جہاں سے رقص اور پشو کو کا احسان ہے تب مبارک اور اس پتھر میں سر خم کیا اب وہ پتھر موجود ہے وہاں کے قیامت زندہ ہے محنت کرو انہوں نے اپنے زندگی میں جیسا کہ میرے سارے دوست ہیں شیر فرمایا کہ قبل کافی 14 یا 15 یا 20 سال شیر فرمایا تھا کہ میری موت فلاں دن ہوگی مجھے وہ انتظار ہے اور اللہ تعالیٰ نے وہی منظور کی تھی اور زیادہ کی زبان سے جو کام مالک حقیقی وہی منظور کرتا ہے اور میرے سامنے مشکل عارف کامل حضرت عبداللہ کعبہ بابا نظام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ عرصہ 40 یا کچھ سال پہلے اپنی جو دماغی تھی بدل گئی ہے بدلے ہی سے ماسٹر رنگ ہو گئے سیاں گئیاں جب میں فلاں گم ساڑھے سنگ ہو گئے لوگوں آتے فلیب لباس لائے ہجت اسی اپنی تنگ ہو گئے نظام نان لگی کر کر لوڑ حیران پتنگ ہو گئی یہ ہمارے سامنے مرشد نے بھی ان لوگوں کی ایسی بار کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی سخت ہوتا ہے اور انہوں نے اپنے اللہ تعالیٰ کو کہہ دیا پھر بات کر دی کہ ہماری خلاف ہے ہو اور اسی طرح ہوا تو لہٰذا میں کروں کہ بابا صاحب نے فرمایا تھا کہ چودھری مرنا کچھ نہیں ہوتا یہ مقام تبدیل کرنا پڑتا ہے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانا پڑتا ہے ایک کمرے کا دیوار ہوتا ہے فین کو دیکھ نہیں سکتا یہ تو میں کروں وہ پیر نہیں وہ پیر فلور ہے تھک جاؤ اور بدماش ہے جو مریض کو مشکل مدد کے مدد اور خصوص نظر کے مدد کام نہ آئے بابا صاحب کا یہ فرمان تھا اس پر ہمارا ایمان ہے انہوں نے اس کی تعلیم میں شعر فرمایا ہے کہ خوشی تیری کا شروع کا پھر گما داوی کے عالم ہے تیرے پانی کے بدل میں خون دیتا یہ تصویر بسوں کا پھر عالم ہے جنوں بے پرواہ دشمن دی تیرا ایک سجن خاص کمالم ہے نظام دین یقین تو رکھ پورا نہ شرطی تیرے نانا لالم ہے جہاں ہماری خوشی سے دے کر جہاں ہماری زندگی سے دے کر جہاں ہماری غمی سے دے کر ہمارا یہ ایمان ہے وہ ویسے تک ہمارے ساتھ ہمارا کامل کامل مفید موجود ہے ہمیں اپنا دل اپنا عقیدہ وہ صاف ہونا چاہیے وہ برتن ہونا چاہیے کہ ہم مریض اس سے ہم فائدہ کر سکیں وہ ہمیں اپنے دلوں کو زنگ کرنا ہے وہ صاف کرنا ہے یہ ہمارا ایمان ہے
افراد فرض سے نہ جتنے کہ میں ہمارے ساتھ میں کیونکہ تو اسی کے ساتھ کرتا ہوں بہت خیر اور یاد آپ کو ہوتا ہے اور میری دعا ہے اور میں بات کرتا ہوں سارا سنے شکر دیسی سب سکن کالا کوٹ ماج بابا جی کو آیا دیکھو ہمنا نالے ملن جلن بابا مرشد اج فیض رسان آیا وارث آیا کا 100 بار سکتے سخی سلطان ہے دیکھتا ترسانا دین نصیب دیکھتا ترسانا دین نصیب ہو ہم معصوم مارا حکمران آیا بابا جی دیکھو نا ہمنا نارے ملن بابا مرشد اج فیض رسان آیا وارث نصیب ہو گئے ہم معصوم مارا حکمران آیا سچا ترسانا بھیج نصیب ہو ہم معصوم مارا حکمران آیا مالک بابا آیا سکھاپنا کا مارا سبا پہاڑ کی راج راج کے کرانگا جی دسرت لے کر ساتھ فرمان آیا راج راج کے کرانگا جی دسرت لے کر ساتھ فرمان آیا حالات کیوں نہ جان قربان کریے بارے سب کو سبق سکھانا ہے تمنا رب نے بڑی شخصیت رکھی تم ہمنا بھی رستے دان آیا تمنا رب نے بڑی شخصیت رکھی تم ہمنا بھی رستے دان آیا کرو قائم نماز زکات روزہ سچا رب کو حکم سنانا ہے سبحان اللہ کئی لوگ اج سچ سے بہ مہنگا ہاتھ مرشد کا نہ ہاتھ ملانا آیا کئی لوگ اج سچ بہ مہنگا ہاتھ مرشد کا نہ ہاتھ ملانا آیا دلوں اپنی 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 کہیں بڑھا کے کہیں جوان سبحان اللہ دوسری لوگ آیا عبد زاہد آیا دوسری لوگ آیا عبد زاہد آیا آیا مولوی حافظ قرآن آیا سبحان اللہ دوسری لوگ آیا عبد زاہد آیا آیا مولوی حافظ قرآن آیا پھر بھی خیر سلام تیرا پانے بابا جی کا کم بدمانا سبحان اللہ قبلہ جی جناب کو لنگر جاری وقتی پیر مرشد آپ پر کان آیا قبلہ جی جناب کو لنگر جاری پیر مرشد آپ پر کان آیا بابا جنت سب دوست نصیب ہو رہا میرا اس تمام نہ کھانا سبحان اللہ حقیقت مانگا سارا آدمی حقیقت مند سارا آدمی کہن آیا کرن پیر سے جان قربان آیا حقیقت مند سارا آدمی کہن آیا کرن پیر سے جان قربان آیا سونا پیر کی لال اج للیت سارا آدمی کون آیا ہمارے واسطے بھی منگو دعا بابا ہم جا اپنی حال سنانا ہمارے واسطے بھی منگو دعا بابا ہم جا اپنی حال سنانا جائی ایک نبی برادری ہے اپنی رج دربار پہچانا اپن صاحب نے زیادہ صاحب نے انہوں نے اجازت لی ہے یہ سے چلیں جب آدمی بیعت ہونا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ 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 اللہ
نماز کا قضا نہ کریو خدا پاک کو کسی نے شریک نہ ٹھہرائیو اللہ کے بعد سب پہنچے ہٹوائیں اور درود پیش کریو لا الہ الا اللہ کا نہ کریو پھر جس کسی نہ کسی بدایت کو نصیب ملے اس میں دکھوں گا جس کی وہ بھی آواز میں آپ کو حل لگا کر مت کو غلطی کرے استغفار استغفار استغفر اللہ تعالی
دماغ کو بھی درد بڑھے پتہ نہیں بابا جموں جموں لے جا مار مارا لوگوں نے اسپتال داخل پتہ نہیں ٹائم سے 20 منٹ ہوئے 12 20